آقا کریم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، صحابہ فرماتے ہیں آثار سفر اس کے بدن سے حویدہ نہیں تھے، سفید لباس پہنا تھا، سیاہ اس کے بال تھے، اور وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا لیکن مسافر لگتا نہیں تھا، اور حضور کے سامنے وہ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے مختلف سوال کرتا ہے، اور جب آقا کریم اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہاں بالکل آپ نے سچ کہا۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ خود ہی سوال کرتا ہے تو خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ خیر جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو کہا حضور اللہ اس کے رسول جانتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا۔ تو جبریل نے جو ہمیں دین سکھایا، جو سوال کیا، ان میں سے ایک سوال جبریل نے یہ کیا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی کہ تو اس کو گویا دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت میں ڈوب جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی سل من قطعک وعات من حرمک واعف عمن ظلمک، تین باتیں فرمائی۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر، اس کی جھولیاں بھر دے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ تو حضور نے یہاں صلہ رحمی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر، غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، باقی سارا آدھا فقر ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ دربار اونچا ہو تو فقیر بڑا ہوتا ہے، گدڑیاں پہننے سے فقیری ہوتی ہے۔ آدھا فقر، آدھا فقر، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا۔ فقیروں کے لنگر اس لیے کبھی بند نہیں ہوئے۔ بلے شاہ بولے اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا، فقیر اس میں خوش ہوتے ہیں۔ یہ فقیروں کا نظام حضور کی احادیث کا خلاصہ ہے۔ کہا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، صلہ رحمی کرو، اور چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّامُ النِّيَامُ، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مصلی بچھا لو، لوگ رات کو سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مصلی بچھاؤ، تہجد پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پہ برستی ہیں، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔ تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ چار کام کر لو جنت تمہارے نام ہوئی۔ کیا؟ سلام عام کرو، یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ مول لگتا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دیا کرو۔ اپنا کھانا تو پکاتے ہی ہو، تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو، ایک آدمی کا روز زیادہ پکا لیا کرو، اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ پکا لیا کرو۔ تیسری بات وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو۔ ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے، کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، 10 قدم پیچھے نہیں ہٹنا، وہ جتنا مرضی پیچھے ہٹے تم آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ آخری بات حضور نے فرمائی جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آغوش نیند میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرو۔ میرا اور آپ کا وجود اگر اللہ کی مخلوق کے لیے نفع کا سبب نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ میں اپنے خاندان میں نفع بخش نہیں ہوں، آپ اپنے خاندان میں نفع بخش نہیں ہیں، آپ اس معاشرت کے لیے خیر کا سبب نہیں ہیں، میں اس معاشرت کے لیے خیر کا سبب نہیں ہوں، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، انسانیت کے لیے میں اگر خیر کا سبب نہیں ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں اشرف المخلوقات کیسے کہلاؤں گا۔ ایک درخت بھی چھاؤں فراہم کرتا ہے، آکسیجن دیتا ہے،
پھل فراہم کرتا ہے، ذوق نظارہ کی تسکین کرتا ہے، اور جب کچھ باقی نہیں رہتا تو وہ لکڑی کا کام دیتا ہے، اور اگر وہ اتنا کمزور پڑ جائے کہ اس سے کوئی چیز نہ بن سکے تو پھر بھی مٹتا مٹتا تمہاری ہنڈیا پکا کے جاتا ہے، تمہاری ضرورت کو پورا کرتا، تمہارے ایندھن کے کام آتا ہے۔ وہ بوڑھی بھینس جو اب دودھ دینے کے اور بچے دینے کے قابل نہیں رہی، اب اس سے تم کوئی نفع نہیں لیتے، لیکن وہ جاتے جاتے رخصت ہوتے ہوتے جو ہے وہ تمہاری غذائی ضرورتوں کو پورا کر کے جاتی ہے، اور اگر تم اس سے غذائی ضرورتیں پورا نہیں کرتے، تم کہتے ہو کہ نہیں یہ اتنا بوڑھا وجود ہے، تو پھر بھی اس کے چمڑے سے تم جوتے پہن سکتے ہو، تم اور چیزیں جو ہے وہ اس کے چمڑے سے بنا سکتے ہو، وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی تمہارے لیے نفع بخش بن کے گئی۔ تو اگر ایک جانور اور ایک درخت اور اللہ کی دیگر مخلوقات اپنی رعنائیوں کے دور میں اپنے شباب کے عالم میں نفع بخش ہیں، تو بڑھاپے کے اندر بھی ان سے نفع حاصل ہو سکتا ہے، اور جس شخص کا نفع جوانی میں بھی نہ ہو، بڑھاپے میں بھی نہ ہو، لڑکپن میں بھی نہ ہو، سن کہولت میں بھی نہ ہو، تو پھر وہ انسان کہلائے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو پھر وہ کیسا انسان ہے جو نافع نہیں ہے، جو نفع بخش نہیں ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون ہے؟ یہ سوال ہوا، سب سے اچھا شخص کون ہے لوگوں میں؟ تو جواب ارشاد فرمایا جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، جس کا وجود راحت کا سبب ہے، جس کو دیکھ کے دکھ بھول جائیں، جس کو مل کے زندگی اچھی لگنے لگ جائے، جس کی چھاؤں میں بیٹھیں تو آسودگی ہو، زمانے کی کڑی دھوپ سے بچ جائیں، جس کا وجود رحمت بخش ہو، جو لوگوں کی ہدایت کا سبب ہو، جو لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ یہ زندگی میں اصول اختیار کر لو، خیر کی چابی بنو اور شر کا تالا بنو۔ تم سے خیر کے دروازے کھلے اور تم سے شر کے دروازے بند ہو۔ کبھی ایسا نہ بننا کہ تم شر کی چابی بنو اور خیر کا تالا بنو۔ تم جہاں رکو، جہاں ٹھہرو، جہاں سے گزرو، وہاں خیر پھیلتی چلی جائے، تمہاری مہک سے لوگوں کے مشام ہستی معطر ہو، لوگوں کے دلوں میں آنگن میں بہاریں آئیں کہ یہ شخص آیا ہے، گزرا ہے۔ تم ایک تازہ ہوا کی جھونکے کی طرح جہاں سے گزرو، اور تمہاری مہک سے لوگ دیر تک سرشار رہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، نہ یہ کہ تم جن راہوں سے گزرو وہاں کانٹے بکھیرتے چلے جاؤ، بعد میں وہاں کو چلے تو اس کے پاؤں زخمی ہوں۔ تو فرمایا تم خیر کی چابی بنو اور شر کا تالا بنو، ہمیشہ خیر بانٹو، اچھائی بانٹو، بہتری بانٹو، لوگوں کے لیے صلح اور امن کے ضامن بنو، لوگوں کے لیے محبت کو پھیلانے والے بنو۔ لڑائی، دینگا مشتی، فساد، شر، الجھاؤ، تضاد اور نفرتوں کے بیج اور کانٹے مت بونا، ہمیشہ خیر کی چابی بننا اور شر کا تالا بننا۔ اس لیے بہتر شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے بہتری کی ضمانت بنتا ہے اور اس کے وجود سے لوگ بہتری پاتے ہیں۔ سب سے بڑی انسان کی ضرورت ہدایت ہے۔ سب سے بہتر اور اشرف لوگ انبیاء علیہم السلام ہیں، جن کے وجود سے ہدایت پھوٹی اور لوگ اندھیروں سے، ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی روشنیوں میں آئے۔ سب سے بہتر لوگوں کو بانٹنے والا، لوگوں کے لیے نفع بخش وہ شخص ہے جس کا وجود ہدایت بانٹتا ہو، جس کا وجود خیر بانٹتا ہو، پھر لوگوں کے دکھ اور لوگوں کی تکلیفیں مٹانے والا شخص۔ تو ہمیشہ لوگوں کے لیے بہتریوں کا سبب بنو۔ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہ اللہ کا بندہ بن کے وقت گزارے، اس کے ذہن اور نظریات ٹوٹے نہ، بکھرے نہ، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ مجھے دیا ہے تو اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز خدا اپنے فضل سے دیتا ہے تو وہ اسے نہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ معاذ اللہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، میں اسی کا حقدار تھا۔ وہ چیز پھر اس بندے کو
بعض اوقات تکبر میں مبتلا کرتی ہے، بعض اوقات خود پسند بنا دیتی ہے، اور بعض اوقات جو اس کی بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اخلاقی کمزوریاں اس کے اندر جڑ پکڑ جاتی ہیں۔ محبوب سبحانی حضرت غوث اعظم صمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہیں نا۔ اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے تیری عمر تھوڑی ہے اس کی زیادہ ہے تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا، تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا، خیرات بھی تو زیادہ ہے نا، عمر جو زیادہ ہے۔ اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں، لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے۔ اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا، تو مجھے تو پتہ ہے سارا، ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے۔ اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں۔ ہمیں نا 2-3 چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا بڑا کون ہے۔ کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانا جاتا ہے اس میں اگر وہ پیدا ہو گئے نا تو ان کا یہ گمان بن گیا ہے کہ شاید میرا یہ حق تھا، تو چونکہ مجھے اللہ نے پیدا یہاں کیا ہے تو معاذ اللہ میرا حق بنتا ہے میں تکبر کروں۔ بار بار اپنے لفظوں میں، جملوں میں، اپنے رویوں میں اس بات کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ یہ تو خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ اب جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، ملنی چاہیے تھی، اب وہ کسی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ 1 منٹ لگتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو لوگ دولت کے زور پر اپنے آپ کو تکبر کا شکار کر لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے علم عطا کرتا ہے، اور اس سے مراد صرف دینی علم ہی نہیں، اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری ہے، دنیاوی، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، میں بڑے زمانے سے کچھ نہیں تو مجھے 20 سال ہو گئے ڈاکٹروں کا چکر لگاتے، والد صاحب بیمار تھے، والدہ بیمار تھیں، خود جانا پڑا، کبھی بچوں کو لے کے جانا پڑا۔ میں نے لہجوں میں بعض جگہ پہ غرور دیکھا، لہجوں میں، یعنی ڈاکٹر کے 2 میٹھے بول نہ بندے کی طبیعت ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے لہجے میں، اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہے، علم اس کا نام ہے کہ دوسروں کو جاہل سمجھا جائے، علم اس کا نام ہے کہ آپ کو شعور ہی نہ آئے، علم تو آگہی سکھاتا ہے۔ اگر عالم ہو کر اپنے باپ کا حیا نہیں کرتا تو پھر یہ کورس ہیں، اس نے لفظ سیکھے ہیں ایڑے ترچے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی لوگوں سے پیار کیسے کرنا تھا۔ آپ کی چیزیں آپ کے اندر روشنی پیدا کریں، آپ کا شعور آپ کو تازہ کرے۔ دیکھیں نا، جتنا پھل زیادہ لگ گیا ٹہنی اتنی جھک گئی، اور اگر آپ پھل کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور ٹہنی آپ کی اکڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ شعور پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر نے رونا شروع کر دیا، دیر تک روتے رہے۔ اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے۔ ایک باری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ وہ چلے گئے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، روتے جا رہے ہیں۔ بچوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے۔ وہ کہتا میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ روتا ہوں، انسان ہوں، کبھی کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہو ہی جاتی ہے۔ پھر اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے دے، اللہ بڑے بول سے بچا لے۔